ذوالحج کا آغاز ہو چکا ہے، قربانی قریب آ رہی ہے۔ آج آپ ذرا دیکھیے اپنے ارد گرد، ہر شخص آپ کو ملے گا یہی بات کرتے ہوئے کہ جانور لینا ہے جی، کس منڈی سے لیں، کہاں سے جا کر لیں، کون سا لیں، کتنا اس کا وزن ہونا چاہیے۔ قربانی کی ہمیں بڑی فکر ہے، جانور لینے کی بڑی فکر ہے، لیکن اس سب کے دوران جو ایکچول پوائنٹ ہے قربانی کو وہ مس کر دیتے ہیں۔ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ دیکھیے قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس کی گردن پر چھری چلا دی، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ زیادہ میسج پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو عید قربان ہے یہ تو دراصل ایثار کرنے کا نام ہے، لوگوں کے لیے آپ ایثار کریں، ہمدردی کریں، یہ خیرخواہی کا جذبہ سکھانے کے لیے عید آتی ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ قربانی آتی ہے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ کے نام پر اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دیجیے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ نے بہت واضح کہا ہے قرآن میں کہ تمہارا یہ جانوروں کا ذبح کرنا، ان کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم نے اسے اینول ایک باربیکیو فیسٹیول بنایا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے فریزر وغیرہ نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کا خوف، دل کا تقوی دیکھتا ہے کہ یہاں خدا خوفی کتنی ہے۔ ہم یہ قربانی جو ہمیں یہ سکھانے کے لیے آئی تھی کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو گے، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ عید کا موقع ہے، آپ دیکھیں گے ہم تو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ جن کا اختلاف ہوا ہوتا ہے، یہ قربانی انہیں یہ نہیں سکھا پاتی کہ وہ اپنی رائے کو قربان کر دیں، اپنی سوچ کو قربان کر دیں، جو ان کی جھوٹی انا ہے، جو تکبر ہے، اسے قربان کر دیں۔ ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قربانی تو ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتی ہے کہ تم نے اللہ کا حکم، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو بھی قربان کر دینا۔